بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس علی زین ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، اسے اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بے شمار لوگ ریئل اسٹیٹ کے جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں کافی پریشان ہیں، اسپیشلی جو اوورسیز بھائی ہیں ان کی پریشانی سمجھ آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی اوورسیز رہا ہوں، کہ باہر پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے، ایک ایک پینی جوڑنی پڑتی ہے۔ جو پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے پردیس کاٹنا مشکل ہوتا ہے، وہ یہ سب کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں پاکستان اپنے پیارے ملک میں، تاکہ جب وہ وہاں سے پاکستان آئیں تو ان کے لیے جو پیسے انہوں نے بچائے ہوں، انویسٹ کیے ہوں، اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے جی۔ یہ ساری تھیم ہوتی ہے۔ عرب کی سرائے عرب میں تپتی دھوپ میں جاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو وہاں پہ لوگ رہ چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا وہاں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے، اور وہ کتنی کتنی بڑی بلڈنگز کے اوپر چڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرینز کے اوپر، پھر صحرا میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری بیچارے کرتے ہیں۔ تو ابھی کی جو صورتحال ہے، پہلے اس کی پر میں کافی ساری ویڈیو کر چکا ہوں کہ ابھی یہ جو منی بجٹ آیا ہے 170 ارب کا، اس کا ریئل اسٹیٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا، اوور آل اکانومی کے اوپر کیا اثر ہوگا، یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کس رخ کے اوپر جا رہے ہیں، ان کا ریئل اسٹیٹ کے اوپر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ پچھلے ویک جی میں بیریا کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دے دوں، میں چونکہ وہاں میرا آفس بھی ہے، تو پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا تھا، 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، کہ جو پراپرٹی کی پرائسز تھی وہ کافی نیچے آئی تھی۔ انسٹالمنٹ والے کی میں بات نہیں کر رہا، میں جو کیش کے اوپر ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ انسٹالمنٹ والے جتنے بھی پلان ہیں وہ تو مائنس میں، آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں، میں نہ بھی بتاؤں تو۔ لیکن جو کیش کے اوپر جو پرچیزنگ ہو رہی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلاٹ جو 1,25,00,000 کا تھا وہ تقریباً 1 کروڑ میں مل رہا تھا، یا 90-95 لاکھ میں مل جاتا تھا۔ اسی طرح جو ارلی سیکٹر تھے فیز 8 کے، اے بی سی، یہاں پہ جو کنال کا پلاٹ تھا وہ بھی تقریباً 1,50 کروڑ سے نیچے آ چکا تھا، 1,15 کروڑ 1,20 کروڑ میں، یا اس سے نیچے بھی مل رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس سائڈ پہ کیش کے اوپر بائنگ سٹارٹ کی تو یقین جانیے کہ جو کیش کی بائنگ ہے اس میں کچھ مارجن تھا، لیکن اب وہ بھی ایسے مارکیٹ کو کر دیا جاتا ہے جب انویسٹر انوالو ہوتا ہے۔ جب انویسٹر کو پتہ چلا کہ یار انسٹالمنٹ میں تو فائدہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا تمام جو پیسہ تھا وہ کیش ٹرانزیکشنز کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے جو کیش کی جو مارکیٹ ہے اس میں تیزی آ چکی ہے۔ اب اگر آپ کیش کے اوپر پلاٹ لینے جائیں گے بیریا فیز 7 میں، فیز 8 میں، تو وہاں آپ کو ریٹ زیادہ ملیں گے، یعنی کہ وہ ریٹ کم نہیں، جو کم تھے ان میں تیزی آ گئی، اس لیے کہ انویسٹر سارے کا سارا کیش ٹرانزیکشن کے اوپر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو کیش کی بائنگ تھی وہ اب کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہی پلاٹ جو 1,90 لاکھ میں یا 95 لاکھ میں مل رہا تھا فیز 8 میں، وہ اب دوبارہ جو ہے 1,10 کروڑ 1,15 کروڑ 1,25 کروڑ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے کہنے کے اوپر آج سے 2 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے کیش کی اوپر بائنگ کر لی تھی، ایون کہ مہینہ پہلے بھی کر لی تھی، اب اگر وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ ان کو پروفٹ میں دیکھیں گے۔ میں نے ایک کنسیپٹ بتایا تھا انسٹنٹ ایکویٹی کا، وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ جب مارکیٹ نیچے آئے تو آپ کیش کے اوپر چیزیں اٹھا لیں، یعنی کہ جب مارکیٹ تیز ہوتی ہے اور ایک پلاٹ کی قیمت 1.5 کروڑ روپیہ ہے، اور جب مارکیٹ نیچے آتی ہے تو آپ کو وہی پلاٹ جو ہے 1,25 کروڑ میں مل جاتا ہے، 1,40 کروڑ میں مل جاتا ہے، تو آپ کو ایڈوانس میں 10-12 لاکھ کا پروفٹ وہاں پہ ہو جاتا ہے انسٹنٹ ایکویٹی کے کنسیپٹ کے اوپر اگر آپ جائیں۔ تو جن لوگوں نے وہ بائنگ کی تھی آج وہ مجھے ٹیلی فون کالز کر کے بتا رہے ہیں کہ مناز صاحب آپ کا مشورہ جو تھا بڑا زبردست تھا، آپ نے بائنگ کی، اور 2 مہینے کے اندر اندر ہم نے جو بائنگ کی تھی اس سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بائنگ کر چکے ہیں کیش کے اوپر بیریا میں یا فیصل ہلز میں، وہ ان کو ریٹین کریں۔ یہ پرائسز ابھی اور اوپر جائیں گی، مارکیٹ کے اوپر ابھی کچھ دنوں میں پریشر اور بلڈ اپ ہونے والا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے انویسٹر ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 5 مرلہ
3 مرلہ 4 مرلہ یا چھوٹی کٹنگ جو ہیں وہ کیش کے اوپر اٹھا لیں. ایٹ لیسٹ اس میں نہ تو NOC کا ایشو ہے نہ پوزیشن کا ایشو ہے, آن گراؤنڈ چیز موجود ہے, آپ لے رہے ہیں. تو یہ پچھلے 3 مہینے میں بہت زیادہ ٹرانزیکشن اس میں دیکھی گئی ہیں, جس کی وجہ سے جو کیش کی مارکیٹ ہے اس میں آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے. ویئر ایز جو انسٹالمنٹ کی والی سکیمز ہیں ان میں اگر آپ جاتے ہیں وہ تمام کی تمام اب بھی آپ کو لیول کی پر مل جائیں گی یا پھر مائنس میں مل جائیں گی. جتنی بھی سوسائٹی ہیں XYZ, میں کسی کو بڑا یا چھوٹی سوسائٹی نہیں کہتا, جتنے بھی ڈیولپرز ہیں جن کے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, آپ خود مارکیٹ میں وزٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کو اصل زر سے نیچے میں فائل مل جاتی ہے اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے جی ریئل اسٹیٹ کی پاکستان میں. اب بھی جو بھائی کیش کے اوپر لینا چاہ رہے ہیں ابھی بھی یہ ٹائم ہے ان کے پاس, وہ کسی اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں جو ان کے لیے جان مارے, محنت کرے اور ان کو اچھی چیز نکال کے دے دے, چاہے وہ فیصل ہلز ہو یا بیریا فیز 7 ہو, فیز 8 ہو یا پھر ایکسٹینشن کی مارکیٹ ہو. اسی طرح آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کا دیکھ لیں, وہاں پہ بھی لوگوں نے انسٹالمنٹ کی بجائے وہ چیزیں لینا شروع کر دی ہیں جن کی 6 مہینے بعد پوزیشن ملنی ہے یا پوزیشن والی چیزیں ہیں. وہاں پہ بھی کیش کی پر جو پرچیزنگ ہے اس میں بوم آنا شروع ہو گیا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی میں. اور پھر کیپٹل سمارٹ سٹی کا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ گیس لائن بچھنا شروع ہو چکی ہے. میں لاسٹ ویک وزٹ کیا تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ گیس لائن پراپر بچھنا شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ کیپٹل سمارٹ سٹی ایک برانڈ بھی ہے جی, انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2023 کے اینڈ تک وہاں پہ لوگ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے, اور 2024 اینڈ تک وہاں پہ اچھی خاصی آبادی ہو جانی ہے. اور پھر جس روڈ کے اوپر واقع ہے غوث اعظم روڈ, چکری روڈ, اس کا ڈبل ہونے کا جو کام ہے وہ بسکٹ فیکٹری چوک سے لے کر تقریباً جو ہے آپ کا پیر میرلی شاہ ٹاؤن وہاں تک ڈبل ہو چکا ہے. یہ کام بھی بڑا تیزی سے وہاں پہ جاری ہے. اس کے علاوہ جو انٹرچینج ان کا بن رہا تھا اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. تو میں پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, آپ اوورسیز ہیں, آپ چاہتے ہیں جب پاکستان آئیں تو آپ کے پاس اپنی کوئی جگہ ہو جہاں کے اوپر آپ اپنی مرضی کا گھر بنا سکیں, تو آپ کیش کے اوپر پرچیزنگ کریں, چاہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہو, فیصل ہلز ہو, بیریا فیز 7 ہو, فیز 8 ہو, جتنی بھی پوزیشن والی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ اپنی پرچیزنگ کریں. یہ ریٹ آنے والے دنوں میں مزید اوپر چلے جائیں گے. اور اب بات کرتے ہیں جی انسٹالمنٹ کے جو پروجیکٹس. اب وہ لوگ جو کیش کے اوپر پلاٹ نہیں لے سکتے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیونگز کم ہیں اور ان کا یہ پلان ہے کہ اگلے 5 سال میں, اگلے 6 سال میں یا اگلے 10 سال میں, ہر بندے کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے کہ 5 سال بعد جو ہے مجھے ایک ایسا زمین کا ٹکڑا مل جائے جہاں میں گھر بنا لوں, تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ انسٹالمنٹ کی طرف جائیں. اس لیے کہ بے شمار سوسائٹیز ایسی آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں, بڑے بڑے برانڈ نام میں نہیں لیتا, جو آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, آپ کو فائل لینے کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو آپ جتنا سوچیں گے مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. اگر آج آپ کا پلان ہے کسی سوسائٹی میں پلاٹ لینے کا, آج ہو سکتا ہے آپ کو 5-5.5 لاکھ کے اوپر آپ وہاں پہ بکنگ کر لیں, لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا آنے والے 2-3 سال میں آپ 5 لاکھ کے اوپر بکنگ نہیں کر سکیں گے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آج آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ لینے جاتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو 5 لاکھ ملتی ہے یا 2.5 لاکھ ملتی ہے, اگلے آنے والے 2 یا 3 سال میں آپ کو اس پلاٹ کی بکنگ جو ہے وہ 10 لاکھ کے اوپر چلی جائے گی, یا جو 2.5 لاکھ کے اوپر ابھی بکنگ مل رہی ہے وہ آپ کو 5 سے اوپر کی پڑنا شروع ہو جائے گی. اس کی دوستوں میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اکانومی کے حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. پھر پاکستان کے اوپر جس طرح کی حکومتیں پچھلے 10 سالوں میں, پچھلے 30-35 سال میں آئی ہیں, انہوں نے کوئی یہ دھیان نہیں دیا کہ ہم نے اپنی کرنسی کو مضبوط کرنا ہے. ہماری کرنسی ڈے بائی ڈے ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. جب چیزیں ڈی ویلیو ہوتی ہیں, جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو پھر آپ کو مہنگائی کا پتہ چلتا ہے, چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہی چیز جو آپ کو 5 لاکھ میں ملتی تھی پھر
اس کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر لیں تو وہی چیز آپ کو 10 لاکھ میں ملے گی. لہٰذا آپ جتنا انتظار کریں گے، جتنا سوچیں گے، آپ اتنا اپنا نقصان کریں گے. اس لیے کہ روپے کی قدر دن بدن گر رہی ہے. جتنا روپیہ گرے گا مہنگائی اتنی بڑھے گی، اتنی آپ کو کاسٹ آف لینڈ بڑھ جائے گی. آپ جس ایریے میں بھی جائیں گے، کسی ویل نون سوسائٹی میں نہ بھی جائیں تو بھی آپ کو یہ چیزیں مہنگی ملیں گی، مہنگی نظر آئیں گی، اس لیے کہ آپ کے روپے کی قدر کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں آپ کا روپیہ جو ہے وہ اپنی ویلیو گین کر لے گا، تو یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح کا ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اثرات ہیں ہمارے ملک کے اوپر، مختلف فیکٹرز ہیں، تو اس وجہ سے جو آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں اگلے سال لوں گا، تو یہ آپ مت کیجیے گا. آج آپ لے لیں، انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ کو یہ چیزیں پروفٹ میں نظر آئیں گی، انسٹالمنٹ کے اوپر بھی لی ہوئی. اب انسٹالمنٹ میں کہاں پہ لیا جائے گی؟ دوسرا کوشچن یہ ہے سب سے بہتر کون سا ہے؟ آپ اپنا بجٹ دیکھیں، اپنی جیب کو دیکھیں. آپ کو سستا ترین ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی مل جائے گا، مڈل بھی مل جائے گا، مڈل سے اوپر والا بھی، اور مہنگا ترین بھی مل جائے گا. یعنی اگر آپ تنخواہ پیشہ ہیں اور آپ کی جاب ہے اور آپ جو ہے انڈر 50 کما رہے ہیں یا 50,000 کما رہے ہیں، تو میں آپ کو کنگڈم ویلی ریکمینڈ کروں گا، میں آپ کو بلو برڈ سٹی ریکمینڈ کروں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ لاکھ کی رینج تک کما رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نیو میٹرو سٹی کا جو لو کاسٹ ابھی بلاک آ رہا ہے، اسٹریٹجک ڈیل آ رہی ہے، آپ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب جس سیکٹر کی نیو میٹرو سٹی نے پوزیشن دینے جا رہے ہیں، ارلی برڈ بلاک کے تمام فائلز اب بھی پروفٹ کی اوپر سیل آؤٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح اے ساؤتھ کی جو فائل ہیں وہ آپ کو پروفٹ کی اوپر مل رہی ہیں. یعنی کہ وہ تمام فائل جو بیلٹڈ ہو چکی ہیں نیو میٹرو سٹی کی، وہ آپ کو یا تو پروفٹ کی اوپر مل رہی ہیں یا پھر آپ کو لیول کی اوپر مل رہی ہیں. تو یہ کتنا اس میں فرق پڑ گیا ہے. یعنی کہ سوسائٹی کو آئے ہوئے ہارڈلی سال ہوا ہے، یا سال بھی شاید نہیں ہوا، تو وہاں کی پرائسز بنتی بھی ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام اتنا تیزی سے جاری ہے. پھر وہاں پہ جو ریلوے ٹریک گزرا تھا اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ نے 22 یا 20 فیب کو پاکستان ریلوے کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ انہیں اجازت دیں کہ وہ ریلوے ٹریک کے نیچے انڈر پاس بنا لیں، جس سے وہ اپنے مین بلاک کو دوسرے بلاکس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. وہ لیٹر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے، اس کی کاپیز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. ریلوے نے اس لیٹر میں دوبارہ ان رسپانس یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ اور ڈاکومنٹس مانگے ہیں جو آئی تھنک کہ نیو میٹرو سٹی جلدی سبمٹ کروا دے گا، اور بہت جلدی انہیں اس چیز کی اپروول مل جانی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا ٹریک کے نیچے اپنا انڈر پاس بنا لیں. دوستو یہ ساری صورتحال ہے. لوگ ڈراتے بھی بہت ہیں کہ ریئل اسٹیٹ بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہیں ہے پاکستان میں، بے شمار اور سیکٹر بھی ہیں. مینوفیکچرنگ سیکٹر کو دیکھ لیں، سروس انڈسٹری کو دیکھ لیں، تمام کے اوپر پاکستان کی اس سیاسی صورتحال کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہیں ہے. یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ کافی سارے کاروبار کلوز ہو چکے ہیں، بالکل سچ ہے. لیکن آپ اگر کنسسٹنٹ رہیں گے تو اور اللہ پہ یقین رکھیں گے، اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. لیکن جو فیصلہ آپ نے کل کرنا ہے اسے آج کیجیے، اسے کل پہ مت چھوڑیے، پھر آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو کسی طرح کی بھی انفارمیشن چاہیے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، یا کیش کے پر وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا پھر انسٹالمنٹ کے پر لینا چاہتے ہیں، کس سوسائٹی میں لینا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سروس اپارٹمنٹ ہے مری میں، وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا بجٹ بڑا ہے تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی پوری رہنمائی کریں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.